کریں گے اس پہ معمول. آج اسٹوڈنٹس کی تعداد کافی کم ہے شاید ہماری نیو ٹائمنگ کی وجہ سے. بہرحال آپ نے اپنی یومیہ تلاوت میں الفاظ پہ غور کرنا شروع کیا ہے, کو بتانا چاہے گا؟ جی سر. آپ ماشاء اللہ کر رہی ہیں کافی عرصے سے. اور اینی ون ایلس؟ آمنہ آپ بتائیں, انیبا آپ بتائیے. جی تلاوت سر, کا تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں, گھول جب پڑھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے تھوڑا تلاوت تھوڑا. کا معمول, تلاوت کا اگر معمول آپ کا ہے تو پھر آپ اس پہ غور بھی کریں گے زیادہ. اگر تلاوت نہیں کرتے تو پھر غور کرنے کا موقع بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ بہت ضروری ہے, اس پہ غور کرتے رہیں. یادہ کرتے ہیں پہلے عربی زبان میں فعل کی ہم نے کتنے اقسام پڑھی, آپ بتائیں گے؟ فیلوز آف ہیون, فیلوز آف ہیون ہوسٹ آپ بتائیے. سر فعل ماضی اور اچھا, مضارع. فعل ماضی اور مضارع, ٹھیک ہے جی. ماضی اور مضارع دو ہم نے اقسام پڑھی. فعل ماضی کے ہم نے 3 اوزان پڑھے. اے جی 43 آپ بتائیے. فعل فعیلہ اور فعولا. بہت خوب, فعل فعیلہ اور فعول. اسی طرح ہم نے فعل مضارع کے 3 اوزان پڑھے. آمنہ آپ بتائیے. یفعل, یفعیل, یفعول. آخر میں زبر آتی ہے نام پہ؟ سوری سر, وہ پیش آتی ہے. پیش آتی ہے. کوئز میں آپ نے یہ غلطی تو نہیں کی؟ یفعلو, یفعیلو اور اور یفعولو. ٹھیک ہے جی, ویری گڈ. یفعل, یفعل اور یف. فرق ماضی اور مضارع میں کیا آپ کو نظر آتا ہے, بتائیں گی آپ؟ جی سر, یہ یا کا اضافہ آ رہا ہے اس میں, اور جی لام پہ پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے, لام پہ پیش آ رہی ہے, بالکل صحیح آپ نے یہ نوٹ کیا. اس کے علاوہ آپ نے یہ نوٹ کیا کہ شروع میں یا کا اضافہ ہے. صرف یا ہی آتی ہے شروع میں. اس کو کیا کہتے ہیں شروع میں جو یا آتی ہے؟ اس یا کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کس چیز؟ علامت مضارع کہتے ہیں. علامت مضارع. کتنی علامت مضارع کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ یا, تا, الف اور نون. ویری گڈ, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہم نے 4 مشہور ابواب پڑھے, ان کے کمبینیشن بنائے ہم نے ماضی اور مضارع کے. دانیال آپ بتائیں گے ماضی اور مضارع کے جو ہم نے 4 مشہور فعل کے ابواب پڑھے کون کون سے ہیں وہ؟ جی جی دانیال. چلے دانیال نہیں بتا رہے تو مبارکہ آپ بتا دیں. سر نون سے نصر ینصر. جی باب نون, آپ باب نون نصر باب ینصر ہو گیا. پھر باب دود سے ضرب یضرب. باب سین سے سمیع ٹھیک ہے, یسمع. باب فا سے ٹھیک فتح ہے, یفتح. ٹھیک ہے جی, بہت خوب. آئی ہوپ کہ آپ نے کوئز میں بھی صحیح اٹیمپٹ کیا ہوگا. محمد صادق آپ نے آج جوائن کیا ہمیں یا پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں سب سبق؟ محمد صادق آپ بتانا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. یہ 4 مشہور ہم نے ابواب پڑھے ہیں فعل کے. 4 مشہور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ 4 کے علاوہ 2 اور بھی ہیں, لیکن ہم مشہور والوں کو دیکھتے ہیں جن کا استعمال زیادہ ہے, اور ان کا ہر ایک کا ہم نے پھر ایک علامتی نام بھی رکھ لیا. باب فا, باب ضاد, باب نون اور باب سین. اس کی مشق بھی ہم نے خوب کی, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے تمام ریگولر اسٹوڈنٹس کو جو مشق کرتے رہے ہیں یہ یاد ہو چکے ہیں باب الحمدللہ, جیسا کہ مبارکہ نے ابھی بتائے. اور پھر ہم نے فعل مضارع کی گردان مختلف, یعنی کہ مضارع کی گردان تو ہم کرتے ہی رہے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا پچھلا سبق مضارع کا تھا اس لیے اس کو بھی ایک دفعہ ذرا دیکھ لیں. آئی ہوپ کہ یہ بھی اب تک آپ کو یاد ہو چکی ہے. یفعلو, یفعلان, یفعلون, تفعلو, تفعلان, تفعلون, افعلو, نفعلو. یہ مذکر کے صیغے ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غائب کی صیغوں میں علامت مضارع یا ہے, مخاطب کی صیغوں میں علامت مضارع تا ہے, واحد متکلم کے لیے الف ہے, اور جمع متکلم کے لیے نون ہے. اس کے بعد جب ہم نے مؤنث کے صیغے دیکھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہی تا جو مخاطب کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ مؤنث غائب کے لیے بھی 2 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے. مخاطب میں تو استعمال ہی ہوتا ہے,
جیسے تفعلینا تفعلانی تفعلنا میں ہو رہا ہے، لیکن غائب کی صیغے کے لیے بھی آ جاتا ہے. چونکہ یہ مشکل تھی اور اس کا استعمال کم ہے، اس لیے ہم نے صرف پہلے صیغے پر تک اس پہ اکتفا کیا اور یہ کہا کہ تفعلو سیم وہی لفظ جو مذکر مخاطب واحد کے لیے ہے، تم ایک مذکر کرتے ہو یا کرو گے، بالکل وہی لفظ استعمال ہوتا ہے اسی وزن پر واحد مؤنث غائب کے لیے، وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے. اور پھر اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے، ہم کانٹیکسٹ دیکھیں گے آیت کا. اس کانٹیکسٹ میں اگر تو مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا ترجمہ ہم مؤنث کے مطابق کریں گے، ورنہ موسٹ آف دا ٹائم تفعلو کے وزن پر یا تفعلو یا تفعلو، تینوں میں سے کوئی بھی وزن ہو سکتے ہیں، اس کے وزن پر جو بھی لفظ آئے گا وہ زیادہ تر اس کا معنی مذکر مخاطب والا ہی ہوگا، واحد مذکر مخاطب والا ہی ہوگا. اور پھر اس کے بعد ہم نے آخر میں دیکھا پچھلے سبق کے کہ ہم بالکل اسی طرح جیسے فعل ماضی کے ساتھ ہم مفعول کو لا سکتے ہیں، اسی طرح فعل مضارع کے ساتھ بھی مفعول کو لایا جا سکتا ہے ضمیر کی شکل میں. اور ضمیر کون سی استعمال ہوتی ہے ہمیشہ مفعول کے لیے؟ ضمیر متصل. اور فاعل کی جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ ضمیر منفصل ہوتی ہیں جو فعل کی صیغے کے اندر ہی چھپی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں تک کوئی کنفیوژن کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو آگے چلنے سے پہلے، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے؟ ٹھیک ہے جی، I take that as a no. جی آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج کا سبق ہمارا بہت آسان ہے. جس طرح ہم نے فعل ماضی کو پڑھنے کے بعد اس کی نفی کے لیے الفاظ دیکھے، اسی طرح فعل مضارع کی اب جو نفی کرنی ہے، اگر منفی بنانا ہے فعل مضارع تو کیسے بنائیں گے یہ ہم دیکھیں گے. فعل ماضی کے لیے کون سے دو حروف ہم نے پڑھے تھے؟ احمد آپ بتائیں گے. احمد آپ بتائیں گے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے، بتائیے. جی فعل ماضی کے لیے ہم نے ما اور لا دیکھے تھے. ما اور لا، بہت خوب. مضارع کے لیے بھی ہم یہی دو حروف استعمال کر سکتے ہیں، ما اور لا. اچھا عمران فیض آپ یہ بتائیے کہ فعل ماضی کے لیے ان میں سے کون سا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے فعل ماضی کی نفی کے لیے؟ ما زیادہ استعمال ہوتا ہے. مضارع کے لیے اس کے الٹ ہوگا. مضارع کے لیے زیادہ تر استعمال کس کا ہے؟ اکثر استعمال کس کا ہے؟ لا کا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ما استعمال ہو ہی نہیں سکتا. ایسی اگزامپلس موجود ہیں قرآن کریم میں جہاں فعل مضارع کی نفی کے لیے ما کا استعمال ہوا ہے، لیکن وہ بہت کم ہے. زیادہ تر موسٹ آف دا ٹائم آپ کو لا کا لفظ ملے گا اس کی نفی کے لیے. اور لا جو ہے وہ چونکہ آسان بھی زیادہ ہے، لا اسم سے پہلے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ میں استعمال ہو رہا ہے. تو لا جنرل ورڈ ہے نو کے لیے، نفی کے لیے، نہیں کے لیے. لیکن ما جو ہے وہ چونکہ اس کی ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں، اس لیے فعل ماضی میں کنفیوژن تھی کہ ما جو ہے وہ کبھی جو کے معنی دے رہا ہے، کبھی وہ نہیں کے معنی دے رہا ہے، تو کیا کریں گے. لیکن یہاں پر آپ کو ایسی کنفیوژن نہیں ہوگی، یہاں پر سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، لا کا استعمال کرنا. اچھا اب آپ گیس کیجئے، غلام فاطمہ آپ بتائیے، یہ جو لا ہے فعل مضارع کی نفی کے لیے یہ کہاں لایا جائے گا، شروع میں یا آخر میں؟ فعل مضارع سے پہلے یا بعد؟ پہلے آئے گا. شروع میں آئے گا، بالکل ایسے جیسے ہم پہلے آئے گا. جس طرح ماضی کی نفی کے لیے ہم پہلے لے کر آئے تھے، ہم نے کہا ما فعل ما فعل ما فعلوا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتم ما فعلنا. اور اب کیا کریں گے ہم، مضارع کی گردان آپ کو آلریڈی آتی ہے، آپ نے مختلف ابواب کے ساتھ بھی اس کی مشق کی ہے. صرف آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، ہر ایک صیغے کے شروع میں کیا لگا دینا ہے، لا لگا دینا ہے اس کی نفی کرنے کے لیے. تو یہ ہمارے پاس گردان بن جائے گی. یفعلو کے شروع میں آپ نے لا لگایا تو لا یفعلو، لا یفعلانی، لا یفعلون، لا تفعلوا، لا تفعلانی، لا تفعلون، لا افعلوا، لا نفعل. اور پھر مؤنث کے لیے ہم کیا کہیں گے، واحد مؤنث غائب کے لیے لا تفعلوا. تو اس کی میرے ساتھ آپ ایک دفعہ ذرا مشق کر لیں اور پھر ہم اس کی ایگزامپلس مزید دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پڑھیے. لا یفعلوا، لا يفعل، لا يفعل، لا یفعلانی، لا يفعلان، لا يفعلون، لا يفعلون، لا تفعلوا، لا تفعلوا، لا تفعلانی، لا تفعلان، لا تفعلون، لا تفعلون، لا افعلوا،
لا لا أفعل لا نفعل، لا نفعل لا تفعل، لا تفعل لا مؤنث کے لیے لا تفعل. بس یہاں تک ہی ہم پڑھیں گے. مطلب اس کا بالکل واضح ہے، لا یفعل وہ ایک نہیں کرتا ہے یا کرے گا. آپ نے سمپل نفی کر دینی ہے. وہ دو نہیں کرتے ہیں کریں گے، وہ سب نہیں کرتے ہیں کریں گے، آپ ایک نہیں کرتے ہیں کریں گے، آپ دو نہیں کرتے ہیں کریں گے، آپ سب نہیں کرتے ہیں یا کریں گے، میں نہیں کرتا ہوں یا کروں گا، ہم نہیں کرتے ہیں یا کریں گے، اور وہ ایک مؤنث نہیں کرتی ہے یا کرے گی. اور یہ جنرل چونکہ ورڈ ہے یفعل، اس لیے جنرل فعل کی بات ہو رہی ہے. اسپیسیفک ایگزامپلس کے ساتھ ہم ایک ایک کے ساتھ اس کی مشق کر لیتے ہیں تاکہ فعل مضارع کی گردان بھی ہماری کیا ہو جائے، اس کی دہرائی ہو جائے ایک دفعہ پھر. تو آپ جی فرمائیے. ایک دفعہ پھر سے سلائیڈ شو کروائیے گا. جی ٹھیک ہے، ضرور ضرور. جی کیا سوال ہے آپ کا، پوچھیے. سر یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے تفعلوا میں تم ایک مرد کرتے ہو، اور اسی اچھا یہ طرح سے جی ایکچولی نہیں شروع میں لگایا ہوا ہے، لیکن ہمارا اردو میں انداز ہے. میں پوچھ رہی ہوں کہ جی یہ جو تفعلوا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے تم ایک مرد کرتے ہو، اگر ہم لا کو ہٹائیں تو پھر، اور اسی جی طرح لاکھ مونس بتائیں تو پھر. اور اسی طرح مونس میں تفعلوا وہ ایک مونس کرتی جی ہے، مطلب جی جی چلے گا فرق. ہم اس کا آنسر کر چکے ہیں، پھر میں آپ کے لیے بتا دیتا ہوں. دیکھیے ورڈ ایگزیکٹلی وہی ہے، ایک 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. تفعلوا اور تفعلوا، جیسے آپ کہیں تجعلوا تجعلوا، تظلموا تظلموا، دونوں کے لیے آئے گا. تو آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ صرف آیت کا کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا، اور اس کانٹیکسٹ کے مطابق پھر ہم دیکھیں گے کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے یا بات ہو رہی ہے مخاطب مذکر کی. واحد مذکر مخاطب کی بات ہو رہی ہے یا ایسے نہیں ہم بتا سکتے. یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ تفعلوا کا ترجمہ کریں، جیسے کوئز میں میں نے ایک کوسچن دیا تھا، یہ جان بوجھ کے کوئز میں کوسچن ایسا رکھا گیا تھا جس میں یہ وضاحت نہیں تھی کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے، لیکن جو آپشن تھی اس میں جو صحیح آپشن تھی وہ مؤنث والی تھی. یاد ہے آپ کو؟ ہم سے جن لوگوں نے کوئز اٹیمپٹ کیا ہے اس میں مجھے یاد نہیں آ رہا جی ایگزیکٹ کیا ورڈ میں نے دیا تھا. تغفر تھا غالباً. جی اس میں صلاح لگا ہوا تھا ساتھ. ہاں ضمیر متصل بھی تھا مفعول کے لیے، اور اس میں جو لفظ تھا وہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا تھا. لیکن قرآن کریم میں ایسا نہیں ہوگا. قرآن کریم میں آپ کو کانٹیکسٹ دیکھ کے پتہ چل جائے گا. جیسا کہ میں نے ایک مثال دی تھی جو کہ ایگزیکٹ اس وزن پہ تو نہیں پورا اترتی، جیسے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، سورہ قاف کا آخری رکوع، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی ہے، هل امتلأت وتقول هل من مزید. تو اب یہاں پر تقولو کا جو لفظ ہے آپ سمجھے کہ تفعلو کے وزن پر ہے. تقولو، تو تقولو کا جو لفظ ہے وہ تم ایک مرد کہتے ہو کے لیے بھی آتا ہے قرآن کریم میں، اور تقولو یہاں پر وہ ایک مؤنث کہے گی کے لیے بھی آ رہا ہے. وتقول هل من مزید، وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے. تو یہ آپ کو کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جہنم کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ جواب دے گی، وہ کہے گی. ٹھیک ہے منیبا، بات سے ہوگی. جی سر. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں ایک ایک. ہمارا جو باب ہے، باب بائی باب ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں اور یہ نفی کی مشق کر لیتے ہیں تاکہ فعل مضارع کی گردان کی دہرائی بھی ہو جائے اور ہماری آج کا سبق جو ہے اس کی بھی وہ بھی ہمیں پکا ہو جائے. تو ہم فتح یفتح سے شروع کرتے ہیں، باب فتح یفتح سے، اور جعل کے ساتھ ہم اس کو لے لیتے ہیں. یجعل، جعل سے کیا بنے گا؟ یجعل بنے گا. میرے ساتھ پڑھیے، لا یجعل، لا يجعل لا يجعلان، لا يجعلان لا يجعلون، لا يجعلون لا تجعلوا، لا تجعلوا لا تجعلان، لا تجعلان لا تجعلون، لا تجعلون لا أجعل، لا أجعل لا نجعل، لا نجعل لا تجعل. لا تجعل. ترجمہ کیجیے، لا يجعل وہ ایک کرتا ہے نہیں، کرے گا کیا نہیں کرے گا؟ جعل یجعل کا مطلب
क्या होता है? करना, बनाना, बनाने से है, बनाने से है, तो क्या होगा? ला यजअलु। वो एक नहीं बनाता, नहीं बनाएगा। बाकी स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, सो तो नहीं रहे? आज क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई है, तो नहीं आप से अक्सर लोग ऊँग रहे हैं इस वक्त। जी सर। वीकेंड पे इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि आप सब लोग सोते हैं। हमारी रूटीन मेजॉरिटी की तो ऐसे नहीं है कि जल्दी सो जाए, इल्ला माशाल्लाह। जी, ला यजअलानी, दो ला यजलानी, नहीं करते या नहीं, वो दो नहीं वो दो करेंगे। नहीं बनाते हैं या बनाएंगे। दो, ला यजअलूना, वो सब वो सब सब नहीं नहीं बनाते बनाते या या नहीं हैं या बनाएंगे। बनाएंगे। जरा ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे आप लोगों की। ला तजअलू, आप आप नहीं आप एक नहीं बनाते या नहीं बनाएंगे। ला तजअलानी, आप दो नहीं आप बनाते दो नहीं आप दो बनाते नहीं या बनाते, बनाएंगे। ला तजअलूना, आप सब नहीं आप सब नहीं बनाते या नहीं ला बनाएंगे। अजअलू, मैं नहीं मैं बनाता नहीं या बनाता, ला नजअलू, हम नहीं हम बनाते नहीं हम नहीं बनाते या बनाते। ला नहीं। तजअलू, वो एक ओह, नहीं वो एक बनाती या नहीं नहीं वो एक बनाएगी। नहीं बनाती या बनाएगी। तो ये बाब फतहा यफ्तहु से हमने जअल यजअलु को ले। अब दाद बाब ज़रबा यदरिबु से हम लेते हैं ज़लमा से क्या बनेगा? यज़लिमु। यज़लिमु का मतलब क्या होगा? यज़लिमु किससे है? जुल्म करने से। जी वो जुल्म करेगा। जी, बल्कि हम लेते हैं अक़ल याक़िलु। अक़ल याक़िलु हम ले लेते हैं, तो कुरान करीम में आता भी है अफ़ला ताक़िलून जाता है जैसे। जी, ला याक़िलु, वो वो पढ़िए ला ला याक़िलु। याकिलु, नहीं नहीं, अरबी पढ़े पहले। ला जी जी, याक़िलु ला याकिलु, यानी ला ला याक़िलान, ला याकिलानी, याक़िलूना, ला ला याकिलून, याक़िलूना, ला ताक़िलु, ला ताकिलु। नेट का कोई इशू है मेरा। आवाज आ रही? ला 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 ताक़िलानी, ताकिलानी, ला ताक़िलून, ला ला ताक़िलून, ताकिलून, ला आक़िलु, ला आकिलु, ला नअक़िलु, ला नअक़िलु, ला ताकिलु, ला ताक़िलु। ला ताकिलु। जी, तर्जुमा कीजिए ला याक़िलु, ला याकिलु, तर्जुमा वो कीजिए ला याक़िलु, वो एक वो अक्ल नहीं करता या नहीं वो एक करेगा। अकल नहीं करता है करेगा। ला याक़िलानी, वो दो वो अक्ल नहीं वो करते या अकल नहीं नहीं करेंगे। करते या ला नहीं करेंगे। याक़िलूना, वो वो सब सब अकल करते हैं अकल या नहीं करते करेंगे। या नहीं करेंगे। नहीं। ला ताक़िलु, आप आप एक एक अकल अकल ला करते नहीं हैं, करते, ताक़िलानी, आप दो अकल नहीं आप करते, दो ला अकल नहीं ताक़िलूना, आप सब आप अकल सब नहीं करते। ला करते या अक़िलु, नहीं करेंगे। मैं अकल नहीं करता, ला नअक़िलु, हम सब हम सब नहीं अकल और नहीं ला करते। ताक़िलु मुअन्नस वो के लिए एक ला मैं मन्नत ताक़िलु, वो एक एक नहीं मुअन्नस करते। अकल नहीं अकल नहीं करती है करते। करेगी। कुरान करीम में हम देखते हैं कि अफला याक़िलून और अफला ताक़िलून, ये हमें अल्फाज मिलते हैं अक्सर। तो जी, अफला इसके शुरू में आ और फा लग जाए तो क्या पस नहीं तुम अकल करते, क्या पस तुम नहीं ऐसे काम लेते? अफला ताक़िलून। ये अगली मिसाल की तरफ हम चलते हैं, अगले बाब की तरफ। बाब नून से हम लेते हैं जी, अबदा याबुदु हम लेते हैं, अबदा याबुदु। और अबदा याबुदु का मतलब क्या? याबुदु का अबदा याबुदु किससे? बंदगी करने से। ठीक है जी, पहले आप अरबी पढ़ेंगे ला याबुदु, ला याबुदु, ला याबुदानी, ला याबुदानी, ला याबुदूना, यानी ला याबुदून, ला ला ताबुदु, ला ला ताबुदू, ताबुदु, ला ताबुदानी, ताबुदु, ला ला ताबुदानी, ला ताबुदानी, ताबुदूना, ला ला ताबुदूना, ला ताबुदून, अबुदु, ला ला ताबुदू, आबुदु, ला नअबुदु, ला ला नअबुदु, और ला ताबुदु। ला ला ताबुदू, ला ताबुदु। जी, तर्जुमा कीजिए ला
याबुदु, वो वो एक एक वो दबी एक इबादत नहीं नहीं करता बनता या नहीं करेगा। करेगा। ला ताबुदु, वो दो आप इबादत नहीं करते या नहीं नहीं नहीं, करेंगे। और से आप सुनिए, एक आप ला एक ताबुदु, और से सुनिए, जी आप आप एक एक इबादत इबादत नहीं नहीं करते हैं, नहीं करते या करेंगे ला ला नाबुदु, हम ला हम हम नाबुदु, सब इबादत या करते करेंगे हैं या करेंगे। नहीं करते हैं, करेंगे। और ला याबुदूना, वो वो सब सब आप वो इबादत सब नहीं वो करते या इबादत नहीं नहीं करेंगे। करते या करेंगे। ला अअबुदु, मैं मैं एक मैं इबादत इबादत नहीं नहीं करता करता या या नहीं करूंगा। करेगा। और ला तअबुदूना, आप आप सब सब इबादत इबादत नहीं नहीं करते नहीं या नहीं करते। करेंगे। सूरह काफिरून में हम क्या पढ़ते हैं? ला अअबुदु मा करते तअबुदून, मा ताबुदून। मैं नहीं इबादत करता या करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो, तुम सब। ला अअबुदु मा तअबुदून। आप आज की सुबह के बाद जब पढ़ेंगे ना सूरह काफिरून, तो आप देखेंगे, बल्कि हम देखते हैं अभी इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि तकरीबन पूरी सूरह का तर्जुमा आप कर सकते ये सर देखा था उसका। हैं। यानी अब आपको समझ में आएगा, एक सर एक लफ्ज आपने समझ में स्क्रीन आएगा इसका। शेयरिंग ऑफ की हुई है? हाँ जी, मैंने जानबूझकर ऑफ की हुई है। वीडियो जी इसलिए ऑन ठीक नहीं की कि मेरी वो नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है इसकी, मैंने, ताकि आवाज मुझती जाती रहे। जी बेहतर। जी, और बाप सीन से एक मिसाल लेते हैं आखिरी हम, और समिया यस्मिउ, अलीमा या, जी समिया यसमाउ तो है, लेकिन मैं वो देख रहा हूँ जो कुरान करीम में जिसका नफी के साथ ज्यादा इस्तेमाल है, और वो अलीमा या अलमु भी है, या अलमु। जी, या अलमु के साथ हम करेंगे ला या अलमु, ला यालमु ला या ला अलमानी, यालमु, ला यालमानी ला यालमानी, ला या अलमून, ला 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 यालमून ला यालमून, तअलमु, ला ला तालमु ला ला तअलमानी, ला ला तालमानी ला यालमून, तअलमून, ला तालमून ला अअलमु, ला अलमु ला आलम, ला नअलमु, ला ला नालम नअलम, ला तअलमु। ला तालम तर्जुमा कीजिए, यअलमूना, ला यअलमूना, वो सब नहीं, लम वो सब नहीं वो नहीं जानते, वो सब नहीं जानते जानते या या जानेंगे। जानेंगे। ला अअलमु, मैं नहीं मैं नहीं जानती जानती, जानता या जानूंगा। मैं नहीं जानता या जानूंगा। और ला तअलमूना, आप सब नहीं आप जानते सब या नहीं हम नहीं जानते सब या नहीं जानेंगे। जानेंगे। जानते। ला नअलमु, हम नहीं सब नहीं जानते जानते, हम नहीं जानते। जानेंगे। ला तअलमु, आप एक नहीं आप नहीं जानते, जानते। आप नहीं जानते। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। बेशक अब इस मैं आयत वो को आप देखिए, इन्नी, मुबारक रुक जाए आप, माशाल्लाह अब सही स्पीड पे जा रही है, बाकी लोगों को जरा सोचने दें, आप कर लेंगी सॉरी तर्जुमा। अहमद आप और कीजिए, इन्नी, अब मैं आपके सामने अल्फाज भी नहीं आ रहे, सुन के तर्जुमा आप देखिए आप कर सकते हैं या नहीं। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जी इन्नी इन्नी, बेशक मैं इन्ना इन्ना, अब बेशक मैं अअलमु, अब ये ला के जानता बगैर, हूँ। हाँ जानता मैं हूँ, जानता सही, हूँ, मैं जानता हूँ। माँ यहाँ पर जो के मानी में आएगा, माँ जो जो। ला तअलमूना, जो हमारे आज के सबक में हमने पढ़ा है, जो जो तुम आप नहीं सब जानते, नहीं आप जानते, सब जो नहीं, आप एक नहीं आप सब, तालम होना ऊना है ना, आखिर में जो ऊना तुम है। नहीं जानते। हाँ, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ये खुद अल्लाह ताला ने क्या कहा फरिश्तों से? इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। नहीं जानते। ठीक है जी, इसी तरह हमने नाबुदु हमने पढ़ा था, उसमें मैं आपसे एक जुमला बोलता हूँ, आप उसका करना करने की कोशिश करें। ला नअबुदु इल्ला इय्याहु, ला नअबुदु इल्ला इय्याहु। अब इमरान आप नहीं, आप कर चुके हैं, अहमद आप भी कर चुके हैं, फरीना आप करें, फरीना खान। जी सर। ला नहीं ला नअबुदु, अब आपने ना जब, अच्छा एक बात अपनी आदत और बना लें, जब फेल मुजारे के शुरू में आप ला देखें, तो आप उसको फेल मुजारे के साथ मिलाकर तर्जुमा करें, बजाय इसके कि आप कहें ला नहीं नाबुदु हम इबादत करते हैं, बल्कि आप ला नाबुदु को इकट्ठा एक समझ के उसका तर्जुमा करें। ला नाबुदु का मतलब क्या होगा? हम इबादत नहीं करते हम इबादत नहीं करते, इल्ला इय्याहु, इल्ला, मगर इल्ला का मतलब क्या होता है? ला इलाहा इल्ला, मगर इय्या, पिछले तो मैंने आपको बताया था कि इय्या जो है उसका क्या इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी को याद है? जी जी सर, वो सर। कोटिंग वर्ड है। जी,
جی इसका आप itself कोई हाँ ठीक है, इट्स सेल्फ मीनिंग नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। फिर क्यों इसको लाया जाता है, इसकी जरूरत कब पेश आती है? क्योंकि जोड़ने का के लिए कुछ हरफ हैं अ, जो उनको सपोर्ट चाहिए, वो अकेले वो लिखे कौन नहीं से जा वो सकते। कौन से वो कौन से का अल्फाज हैं? का ज़मीर है, मुत्तसिला है ज़मीर सर जो मुत्तसिला, मुत्तसिला। वेरी गुड, दिस इज द आंसर। ज़मीर मुत्तसिल जो है वो चूंकि आ नहीं सकते ना अकेले, मसला ये उन्होंने जुड़ना होता है। अब यहाँ पर हम क्या ना कि चाह रहे थे कि ला नाबुदू, हम नहीं बंदगी करते मगर उसी की, इल्ला इय्याहु, मगर उसकी। अब उसकी ये भी मफूल है। अब इसका एक तरीकाकार क्या हो सकता है, ला नाबुदू हु, नहीं ला नाबुदू हु नहीं कहना चाह रहे हम, बल्कि हम कहना चाह रहे हैं ला नाबुदू इल्ला इय्याहु, कि हम उसी की बंदगी करते हैं, बस और किसी की बंदगी नहीं करते। तो अब यहाँ पर हु जो है वो भी मफूल है, हु मफूल है बिल्कुल, लेकिन नाबुदू का मफूल है भी और नहीं भी, आप इसको कह सकते हैं। नहीं, नाबुदू का मफूल नहीं है दरमियान यहाँ में पर, वर्ड आ गया है ना इल्ला। ये इल्ला आगे दरमियान में, बू केला नहीं आ सकता। तो अब क्या होगा हम्म इसके लिए, हु के साथ इया वाह। लाना पड़ेगा, ला नाबुदू इल्ला इय्या। तो इय्या का तर्जमा आप नहीं करेंगे, फारीना का तर्जमा कर रही थी, हम नहीं बंदगी करते मगर उसकी, इल्ला इय्या। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्क्रीन में शेयर करता हूँ, इशारों के जरिए हमने मशक कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। आपस में आप मशक कर नहीं सकते यहाँ पर इस तरह से, कोई ऑन साइट में तो पॉसिबल है, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। वरना ऑन साइट में हमारी ये बड़ी दिलचस्प एक्सरसाइज होती है कि जितने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं हम दो दो के पेयर्स बना देते हैं और फिर वो आपस में एक दूसरे को उस्ताद शागिर्द बन के मशक करवाते हैं, जिससे एक और लेवल ऑफ प्रैक्टिस जो है हासिल हो जाता है। ठीक है जी, तो ये आप आपस में मशक भी जब आप इसको वैसे कर सकते हैं, जमा से आप ले चलें, बाप फा, फिर बाप दौद से हमने कर लिया है, बाप नून से, और बाप सीन से। ओके जी, पुरानी मिसालों को देखते हैं हम, और फिर हम आज की क्लास कंक्लूड कर देंगे, और कल इंशाल्लाह फिर हम अगला लेसन शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा ये लेसन बहुत मुख्तसर है। और अगला जो लेसन है वो रमजान में, चूंकि हमारे पास टाइम जरा शॉर्ट होगा, तो उसमें सर क्या इंशाल्लाह टाइमिंग होगी? रमजान में अभी तक जो फाइनल तो आपको ऑफिशियली मैसेज आएगा, अनऑफिशियली जो मुझे पता है वो 10 से पौने 11, और सिर्फ हफ्ता इतवार क्लास होगी आपकी, जुम्मे के दिन नहीं, 2 दिन क्लास होगी रमजान में, हफ्ता इतवार 10 से पौने 11, यानी यही टाइम होगा तकरीबन, ताकि आप तरावी वगैरह से फारिग हो जाए। जी हबीबा, आपका सवाल क्या है? नो सर, वो तर्जमा मैं करूं? तर्जमे करिए, जी बिल्कुल सही, आप शुरू कीजिए। ये पहली आयत जो है हमारे पास, पहले पारे की आयत है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। इसमें मैं जो अल्फाज है आपको बता देता हूँ कि वो जी धोखा सर, वो देने की धोखा, कोशिश कर जी सर, वो वो धोखा देने की धोखा देते कोशिश हैं। करते हैं अल्लाह को। जी ठीक है, कीजिए तर्जमा, आप जी जी कीजिए। जी, वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को, वल्लाजीना, और उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, बिल्कुल वा ठीक है। और माँ जो माँ नहीं, यखदाउना आप यहाँ जो, पर देखिए, मैंने मा यख्ताऊना को हाईलाइट किया ना, आप देखिए फेल जी जी मुजारे से पहले मा या ला आए ना, आप मा यख्ताऊना का इकट्ठा तर्जमा ही कीजिए। ठीक है, वो नहीं धोखा देते, जी, नहीं धोखा देते। इल्ला मगर, जी, सिवाय अनफुसहुम, अपने अपने आप को, अपने आप के अपने या आप अपने को, नफ्सों को। अपनी जानों को, ठीक है, जी जी, बिल्कुल सही। वह माँ यशऊरून, और वो नहीं शऊर रखते। नहीं शऊर रखते। अच्छा, यहाँ पर आप नोट कीजिए कि पहली एग्जाम्पल ही हमने वो ली है जिसमें फेल मुजारे की नफी के लिए कौन सा लफ्ज आ रहा है? माँ, माँ। माँ। ठीक है, माँ आ रहा है, यहाँ पर ला नहीं आ रहा है। ऐसी एग्जाम्पल्स बहुत कम है कुरान करीम में, मोस्टली जो है वो आपको ला मिलेगा। लेकिन जब माँ फेल मुजारे से पहले होगा तो ये नफी हो सकती है उसकी, जो का इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन नफी का भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों जगह माँ जो है वो नफी के लिए, एक की तो निशानी बिल्कुल क्लियर है कि उसके बाद इल्ला आ रहा है, वमा यख्ताऊना में जो माँ है उसके बाद चूंकि इल्ला आ रहा है, तो अब आप यहाँ पर कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि माँ जो है वो नहीं है। लेकिन आखिर में जो माँ है ये अब जो भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आयत का मफहूम अगर आप देखें तो जो के साथ तर्जमा ठीक नहीं बनेगा, नहीं के साथ तर्जमा ठीक, कि वो नहीं धोखा देते मगर अपनी जानों को, और वो नहीं शऊर रखते। अब इसमें यख्दाऊना का जो लफ्ज है, इसमें जो रूट लेटर्स हैं वो आपके वोकैबुलरी में नहीं है, लेकिन यशऊरूना में उर्दू से मिलता जुलता लफ्ज शऊर आपको पता चल रहा है, जैसा कि हबीबा ने भी गेस कर लिया। और नहीं वो शऊर रखते, तो आपने भी यही प्रैक्टिस करनी है। इससे अगली आयत में आप देख लें वही लफ्ज आ रहा है लेकिन ला के साथ आ रहा है,
تو اس کا ترجمہ کوئی اور اسٹوڈنٹ کر لے. فرینا آپ کریں گی؟ اب یہ آسان ہو گیا آپ کے لیے, میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خبردار یا جان لو. سنو. انہم کا مطلب آپ کر سکتی ہیں. انہم کا مطلب کریں کیا ہوگا؟ پڑھا ہوا ہے آپ نے. ان انکا ان لاکن لیک لعل. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک بے شک ہوتا ہے. اور ہم بھی ساتھ میں لگا دے. بے شک کون؟ جی ٹھیک ہے, یہ سب وہ سب. ہم, پھر ہم آ گیا. ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سب وہ سب. بالکل ٹھیک ہے, ہم وہ وہ سب. المفسدون. المفسدون کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے, یہ اسم ہے. اسم نہیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ ہے اسم میں. ویری گڈ, اللہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسم ہے. واحد تثنیہ جمع کیا ہے؟ جمع ہے یہ. جمع ہے. آخر میں اونا آ رہا ہے. مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ ہم، اونا کس کی جمع کی علامت؟ مؤنث ہے. مؤنث کے لیے آت, آخر میں الف تا آتا ہے. مذکر ہے یہ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. المفسدون فساد کرنے والے. ٹھیک ہے. ولیکن, لاکن اور لیکن آپ نے پڑھا ہے. اور اور نہیں یشعرون اور رکھتے. لیکن لا یشکرون, نہیں وہ شعور رکھتے. اچھا, جب قرآن کریم میں اس طرح سے آ جی جائے, یہ ویسے سائڈ نوٹ پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم دو مرتبہ آپ کو آ رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ لفظی ترجمے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہے. جان لو بے شک وہ سب اور ہم وہ سب. تو آپ یہاں پر با محاورہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہی. جب ہم دو دفعہ آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہی فساد کرنے والے. جان لو کہ بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں, اور لیکن وہ شعور نہیں. دنیا الا لعب و لہو. احمد آپ ٹرائی کریں گے؟ جی احمد, آپ کر سکتے ہیں. جی سر, جی, تھوڑا سا وما مجھے الحیات ساتھ ساتھ الدنیا الا کر لعب و دیجیے لہو. گا. ترجمہ کیجیے اس کا. جی, واہ اور جی, مل حیات اور ماں کا جو مطلب کیا ہوگا؟ اچھا, ماں یہاں کے پہ بعد جو. دیکھیں الا آ رہا ہے جملے میں. ماں کے بعد الا آ رہا ہے, جی ہاں جی, آ رہا ہے تو بالکل. اس کا مطلب آپ کیا کریں گے؟ نہیں, اور اچھا نہیں. اوکے. اور حیات الدنیا کسے کہتے ہیں؟ دونوں اردو کے لفظ ہیں, حیات بھی اور دنیا بھی. جی, دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی. الا, اللہ. الا کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں پڑھا ہے ہم نے, آج بھی اب مثالوں میں آیا. الا بھی اوپر گزرا ہے, وما یخدعون الا انفسهم. الا کا مطلب ہوتا ہے مگر. مگر ہم ٹھیک ہے. میرے ذہن میں آ لعب رہا ہے. اللہ, جی بسم اللہ پر لعب اردو میں استعمال ہوتا ہے. لعب ہوتا ہے کھیل, اور لہب آپ کہہ سکتے ہیں تماشا یا انٹرٹینمنٹ. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیل تماشا. اب آپ وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو کا کیا مطلب بنے گا؟ مفہوم کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا, یعنی دنیا مگر کی زندگی کھیل کھیل تماشا. تماشا کے سوا کچھ نہیں, اور دنیا کی زندگی کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں ہے. ولد دار الاخرۃ, دار کا مطلب آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ دار کبھی سنا ہے آپ نے لفظ دار؟ دار آخرت دروازہ. نہیں, وہ دروازہ. باب ہوتا ہے. دار کہتے ہیں گھر کو, بیت بھی گھر کو کہتے ہیں, دار بھی گھر کو کہتے ہیں. جی ٹھیک جی ہے جی. سر. ولد دار الاخرۃ, اس کے شروع میں لام زبر لا کیا ہے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ دار ایک کو ہم عام سر دار کو ہم عام طور پر ٹھکانہ بھی کہتے ہیں نا. جی ٹھکانہ کہہ سکتے ہیں, لیکن گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھکانے کے لیے اور لفظ قرآن کریم میں آتے ہیں, مسون آتا ہے جیسے, یا اور اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو ٹھیک ہے اٹس سر. ناٹ ایگزیکٹلی ٹھکانہ, یہ گھر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ولد دار الاخرۃ, تو یہ لام زبر لا کیا ہے؟ آپ کو بتایا تھا کہ یہ لام زبر لا تاکید. اگر تاکید کے لیے ہے, اگر اس کے جی بعد ضمیر متصل ہو تو پھر یہ حرف جر ہے, اور اگر ضمیر متصل نہ ہو, کچھ اور ہو, کوئی بھی اور لفظ ہو, تو یہ تاکید کے لیے ہے. تو دار الاخرت ہی آخرت کا گھر, اور لام زبر لا کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور ضرور. ولد دار ضرور الاخرت, آخرت. اور ضرور یا لازماً آخرت کا گھر. خیر کسے کہتے ہیں؟ بھلائی یا بھلائی کے بہتر, لیے. بہتر, بہترین. خیرن بہتر. للذین, یہ آپ نے نہیں پڑھا, لی حرف جر ہے ان لوگوں کے لیے. یتقون, یہ کون سا فعل لگ رہا ہے آپ کو؟ یتقون یہ فعل ہے, کون سا لگ رہا ہے؟ مضارع.
جی ये مضارع ہے، होगा کیسے پتا چلا آپ کو مضارع ہے؟ یا سے اور وہ نون سے. یا سے اور نون سے، ٹھیک ہے. آگے چل رہے ہیں. احمد آپ ترجمہ کریں. افلا تعقلون، ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی تھی. افلا تعقلون، ہم نے لا تعقلون سے مشق بھی کیا، لا یعقلون سے. जी ये होगा ताकिलून تعقلون کی कि نفی کرنی ہے آپ نے. जी जी ताकिलून तो होगा ना ہوں اور جی بس इसका اب نہیں इसका جی इसका मुझे मतलब बता दें पहले, फिर मैं वो جی عقل یعقلون ہے، عقل. عقل کرنے سے، عقل کرنے अकल سے ہے نا. अकल اردو کا لفظ عقل ठीक آپ है. کو بالکل واضح نظر آ رہا ہے. जी تعقلون आप सब अकल नहीं करते. نہیں کرتے. اور اور فا پریفکسز ہیں شروع میں. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ایز اے پریفکس آئے حمزہ زبر انت مسلم میں جیسے ہم نے پڑھا تھا. जी जी ये होता है क्या के लिए इस्तेमाल होता है کیا. اور فا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ फा فہوا میں ہم نے پڑھا، فہوا فہما فہم شروع میں پڑھایا تھا پہلے سبق میں. فا जी پس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا پس बस نہیں تم عقل کرتے یا نہیں عقل رکھتے کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے، آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اور کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تھوڑا غور کرو، تھوڑا عقل سے کام لو، زندگی کی حقیقت کو پہچانو. دیکھیے یہ جو ہے نا بالکل کھانا پینا اور بس اور آسائشیں اختیار کرنا، یہ بالکل انعام اور چوپایوں جیسی زندگی ہے. اور جو لوگ بس اس میں لگے ہیں، اللہ نے ان کو چوپایوں کی مانند قرار دی ہے قرآن کریم میں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے. انسان اس سے بڑھ کر دیکھ سکتا ہے جو ظاہر کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اس لیے یہ جو کہنا کہ آئی ول بلیو وٹ آئی سی، تو یہ جہالت کی بات ہے، کیونکہ یہ تو جانوروں والا بالکل طرز عمل ہے نا، کہ ہم بس اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمیں نظر آتا ہے. حالانکہ ہم تو پہچان سکتے ہیں دنیا کی حقیقت کو، اور تھوڑا سا غور کریں، اپنی تخلیق کے اوپر غور کر لیں تو ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. اور پھر آخرت کا گھر بہتر بنانے کے لیے صرف اور صرف اس کا طریقہ کار کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ تقوی ہے. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تقوی اصل میں اس ڈر کو کہتے ہیں جو آپ کو کسی غلط کام سے روک دے، کسی وائلیشن سے روک دے. اس کی مثال اگر میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دوں کہ آپ ٹریفک سگنل پہ رکتے ہیں اور آپ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک لائٹ ریڈ ہے اور سامنے سارجنٹ بھی موجود ہے اور کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں. تو آپ وہاں پر وہ گاڑی واڑی نہ بھی آس پاس ہو تو آپ اسے کراس نہیں کرتے، ریڈ سگنل توڑتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں چند لمحے کے لیے خوف پیدا ہوتا ہے جو آپ کو روک دیتا ہے اس وائلیشن سے، کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں پکڑا جاؤں گا، میرا چالان ہو جائے گا، مجھے سزا ملے گی یا فائن ہوگا. تو اسی طرح تقوی حقیقی اصل میں ایک ڈر کا نام ہے، لیکن یہ وہ ڈر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دیتا ہے انسان کو. اللہ کی ناراضگی کا وہ ڈر جو اللہ کی نافرمانی سے روک دے، اس کیفیت کا نام تقوی ہے. اور یہ کوئی ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس ایک دفعہ یہ کیفیت پیدا ہوگی تو کافی ہے. یہ سنیں پوری زندگی کی محنت ہے. اور یہ نعمتیں جو ہیں وہ بھلائی ہے اس کے لیے. انی عالم والا تعلمون بہت آسان ہے، یہ میں ہم کر چکے ہیں جی. انی عالم والا تعلمون، پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہے کوئی اسٹوڈنٹ، بہت آسان ہے یہ. اے جی 1823 آپ ٹرائی کریں جو ہمارے ذرا کم پارٹیسپیٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں. اے جی 1843. ہادیہ بشیر ہیں آن لائن؟ ہادیہ بشیر جی انی بے شک میں جی عالم بتائیے. انی انی بے شک میں عالم جی جانتا ہوں مالا جو لا تعلمون جو ما صحیح تھا. جو لا نہیں تعلمون جان. دیکھیے لا تعلمون کا ترجمہ اکٹھا کرنے کی کوشش کیجیے. انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما جو لا تعلمون. جو جو آپ نہیں جانتے. آپ کتنے لوگ؟ زیادہ. زیادہ آپ سب نہیں جانتے. ٹھیک ہے جی، بہت خوب. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے، بہت آسان ہے. آمنہ رحمان آپ سے آپ کر چکی ہیں، اور کون کرے گا؟ دانیال اسلم. انیبا آپ ٹرائی کریں. انیبا آپ ٹرائی کیجیے. قرۃ العین آپ کو ذرا مشکل والی آیت دیتے ہیں، آسان والی نہیں دینی آپ. واللہ یعلم کہاں
اور اللہ جی जानता है جی ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ اور تم سب نہیں لا جانتے. تعلمون نہیں جانتے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ خوب. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے اور تم سب نہیں جانتے. بل اکثرهم لا یؤمنون. یہ بھی سر میں بہت ادھر آسان آیت ہے. کون؟ سہرش. جی سہرش آپ کیجیے. بلکہ اکثرهم ان سب میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. ایمان نہیں لاتے. اچھا یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کیجیے کہ یؤمنون کا جو لفظ ہے یہ آپ کو یہ کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ فعل مضارع ہے. ایسا ہی ہے. شروع میں علامت مضارع یا آ رہی ہے, آخر میں ہونا آ رہا ہے. لیکن اس کی جو علامت مضارع ہے اس پر پیش ہے, اس کا جو وزن ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب لگ رہا ہے آپ کو جیسے آپ پڑھتے آ رہے ہیں. اس کے باوجود آپ نے جو لفظ اس میں سے اردو کا گیٹ کر لیا وہ ایمان گیٹ کر لیا اور ترجمہ کر لیا. تو یہ بھی بڑی ہی ایک اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. یہ بھی آپ کو یہ اتنی سینس آپ کو مل جاتی ہے. حالانکہ یہ وزن اس کا جو ہے وہ تھوڑا ایڈوانس لیول کا وزن ہے جو ہم یہاں نہیں پڑھیں گے یا آپ ایگزیکٹ میچ نہیں کر پاتے, بٹ اسٹل یہ کافی حد تک میچ ہو رہا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون یہ بھی بہت آسان ہے. یہ عمران فیض آپ کر دیں اس کا ترجمہ. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. اچھا چلیں ایسا کریں آپ کریں فیلوز ہیون ہوسٹ ڈاکٹر صاحب آپ کریں. جی سر میں ٹرائی کرتا ہوں. بہت ولیکن آسان ہے. جی اور لیکن جی اکثرهم وہ اکثر سب الناس ہے, اکثر ہم نہیں ہے. اکثر اکثر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر الناس کسے کہتے ہیں؟ لوگ, لوگوں کو کہتے ہیں. لا یشکرون اکثر الناس اکثر لوگ جی لا شکر یشکرون نہیں کرتے. شکر نہیں کرتے. دیکھیے اب یہ لفظ ویسے بھی بڑا کلیئرلی پتہ چل رہا ہے جملہ اور مشہور آیا تھا اس لیے آپ کو بڑے آرام سے اس کا ترجمہ کر لیا. شکر کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیں گے آپ؟ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر مطلب سر شکر کو ڈیفائن کریں. مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں؟ سر فارماسسٹ ڈاکٹر میڈیسن. فارماسسٹ. اچھا ماشاء اللہ. جی شکر کو ڈیفائن کریں. شکر سر مطلب ہے تکلیف یا پھر نعمت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے راضی رہنا. ٹھیک ہے چلیں میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. آپ نے کچھ حد تک صحیح یعنی کہ بتایا اس کو. نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا. شکر کس چیز کا نام ہے؟ نعمتوں کی نسبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا. میرا کچھ نہیں, میں کچھ نہیں اور میرا کچھ نہیں. اب یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ میں زبان سے اس کو کہتا رہوں. جب بھی میں اپنی ارد گرد نعمتیں دیکھتا ہوں چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ, یا ربی لک الحمد. مختلف الفاظ ہیں, عربی کے الفاظ میں کہہ دیں, اردو میں کہہ دیں. دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان اس کا اظہار زبان سے کرتا ہے. اور پھر اس کا دوسرا درجہ کیا ہے جو آپ نے بیان بھی کیا کہ انسان اپنے عمل سے اس ذات کی نافرمانی کو ترک کر دے. کہ دیکھیں نا جو شخص آپ پہ احسان کر رہا ہے, مثال کے طور پہ دنیاوی مثال آپ لے لیں, ایک شخص آپ کے ساتھ آپ کے اوپر بہت مہربان ہے اور وہ آپ کو بہت سارے گفٹس بھی دیتا رہتا ہے, آپ کے مختلف پرابلمس میں آپ کی ہیلپ بھی کرتا ہے, آپ کے کام بھی آتا رہتا ہے, اور وہ شخص آپ کو کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو, تو کیا آپ اس کو رد کر دیں گے؟ اس کو منع کر دیں گے کہ میں نہیں کر سکتا, میں مصروف ہوں؟ حق ہی نہیں بنتا. ہاں بالکل, آپ کو شرم آئے گی ایسا کرتے ہوئے. آپ کہیں گے یار یہ بندہ ہر وقت میرے اوپر کتنے احسان کرتا ہے اور آج اس نے تھوڑا سا مجھے چھوٹا سا کام کا ہے اور میں نہیں کر رہا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم گن ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم ان نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. تو اس قدر زیادہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کے جو دن رات ہمارے اوپر بارش ہو رہی ہے ان نعمتوں کی, اور اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے, کہیں پر اپنی منمانی کرتے ہیں تو وہ ناشکری ہے. اور اس کی سب سے بڑا ایک جو ہے وہ جو ایک لوگ زیادہ اس میں مبتلا ہے وہ نماز. جیسے اب نماز کا حکم ہے, فرض نماز کا ہماری طرف 5 دن میں 5 مرتبہ ہماری طرف حکم جو ہے وہ ہماری طرف مبذول ہو رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اگر نہیں اس کو مانتے اپنی کسی بھی وجہ سے تو ہم ناشکری کے مرتکب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو شکر نہیں کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے. قلیلا ما تشکرون, جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے تو تھوڑا ہی ہو جو تم شکر کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ کہ ایک شخص کو انہوں نے دعا مانگتے سنا کہ یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر.
تو انہوں نے اسے پوچھا حیران ہو کر کہ تم کیا دعا کر رہے ہو، تو اس نے اس آیت کا حوالہ دیا قلیلا ما تشکرون کا. تو وہ سن کر جو ہے وہ بہت اس سے متاثر ہوئے. آگے چلتے ہیں. قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. جی قرۃ العین آپ کی باری ہے. جی سر. کہہ دو کیا تعبدون آواز آہستہ آ رہی ہے آپ کی، ذرا مائک کے قریب آ کے بولیے. جی. قل کہہ دو جی اتعبدون کیا تم سب عبادت کرتے ہو من ٹھیک سے ہے. جی دون اللہ سوائے اللہ کے ماں بالکل صحیح. نہیں ماں جو نہیں ماں، ہاں جی. اچھا ایک بات اور یاد رکھیے، ماں کے بعد جب لا آئے گا نا، ماں اور لا جب اکٹھے آ رہے ہیں تو پھر ماں کبھی بھی نہیں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دو نہیں نہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے. جی ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ماں کے بعد لا آ رہا ہے تو یہ ماں جو کے معنی میں. اور لا کو آپ مضارع کے ساتھ ملا کر پڑھیے. لا کے بعد دیکھیے کہ مضارع ہے کیا، لا کے بعد مضارع ہے یہاں پہ؟ قرۃ العین بتائیے. نہیں سر سمجھ نہیں آ رہی اس ورڈ کی. آپ صرف اتنا ڈیسائیڈ کر لیں کہ فعل مضارع ہے یا کہ نہیں. چھوڑے سمجھ آ رہی ہے نہیں. یم نہیں لکو، سر. دیکھیے یم لکو وزن سنیں، اس کو بولے بار بار یم لکو. وزن میچ نہیں ہو رہا یم لکو. کوئی اور بتانا چاہے گا یم لکو کس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے؟ فعل مضارع کسی وزن کے ساتھ میچ ہوتا ہے؟ یضربو. یضربو کے ساتھ. بہت یضربو یفعلو. تو سر اب اس کا دیکھیے آپ میننگ کیا بنے؟ میننگ کیا بنے گا. ٹھیک ہے، اب آپ اس میں یا کو ہٹا دیں، باقی تین لفظ کیا بنتے ہیں؟ ملک. ملک باقی بچتا ہے نا. ملک، ملک کیسے کہتے ہیں؟ ملک میں اردو کا لفظ کون سا آ رہا ہے؟ ملکیت. تو انگلش والا ملک نہیں دیکھا آپ نے، اردو والا ملک. جی ملکیت بالکل صحیح ہے. تو لا یملکو، یملکو کا مطلب کیا ہوگا؟ مضارع کے سینس میں اگر آپ کرنا چاہیں وہ ملکیت رکھتا ہے. یملکو وہ ملکیت رکھتا ہے. نہیں وہ اور لا ملکیت رکھتا یملکو، ہے. اور اس کی نفی کر دیں آپ لا یملکو سے، وہ نہیں وہ ملکیت رکھتا. نہیں وہ ملکیت رکھتا. لکم واسطے آپ سب کے. ویسے آپ سب کے. ضرن، زر کسے کہتے ہیں؟ ضرر سے ہے ضر، نقصان. نقصان. ولا اور نفعن، نفع اور کوئی نفع. اور کوئی نفع. بلکہ کوئی جو آپ نے کہا ہے نا، یہ اصل میں کوئی کے معنی آ جاتے ہیں جب کامن ناؤن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، پر ہم نے اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھی، تو اس لیے اگر ہم اس کا وام محاورہ ترجمہ کریں تو وہ کیا بنے گا کہ کہہ دو، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی بندگی کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی نقصان کے. ایسی ہستیوں کو تم جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے، دون اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کے، یہاں پر زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا اللہ کے علاوہ کی بجائے. دونا جو ہے وہ سوائے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں پر چھوڑ کے یعنی اللہ کو چھوڑ کے تم ایسی ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں. کس نے ابھی تک ترجمہ نہیں کیا؟ غلام فاطمہ صاحبہ آپ کیجیے. ویسے شادیہ امین صاحبہ کو بھی ہم نے آج نہیں موقع دیا. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. جی کیجیے، ترجمہ کیجیے. شادیہ امین آپ ہی کر لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. باقی لوگ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی سر. جی سر. شازیہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. غلام فاطمہ آپ ٹرائی کیجیے سر کی شاید کی آخری. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. قل کا مطلب کیا ہوگا؟ کہہ دیجیے. کہہ دیجیے. اندعو، کیا میں نون علامت مضارع دیکھیے، سوری نون ہے، کیا یہ ہم فعل مضارع ہے. کیا ہم تھوڑا سا کیا ہم، یہ دال کیا عین ہم واو، یہ کیا کس سے ہم ہے؟ دعا سے ہے. دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پکارنا پکارنا. کیا ہم کیا کریں؟ قل کیا ہم اندعو، پکارے ہیں کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، یہ وہی لفظ آ گیا جو ہم نے سوائے پہلے اللہ پڑھا، کے اللہ کو چھوڑ کر. اور یہ تقریباً آیت جو سے ماں ملتی ہے. جی ماں ماں جو لا نہیں ینفعنا ینفعنا کیا وہ ہے آپ؟ جی وہ پکارتا ہے ہمیں. نہیں نہیں، یہ پکارنا تو نہیں نہیں ہے. نہیں سوری نہیں نفع دیتے ہمیں. وہ دیتے یا نفع دیتا؟ دیتا دیتا ہاں دیتا دیتا واحد ہے. نہیں وہ نفع ینفعونا دیتا نہیں، ہمیں.
اگر یہ ینفعونا نہ ہوتا تو پھر ہوتا کہ وہ نہیں نفع دیتا. ینفعونا واحد ہے, نہیں وہ دفع دیتا ہمیں. ولا ولا اور یضرنا, نہیں یضرنا وہ جی نقصان دیتا ہمیں. نقصان دیتا. یعنی کہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کیا اسے پکاروں جو نہ ہمیں کوئی نفع دیتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الحکیم. آئی ہوپ کہ آپ کی اس مشق سے اور زیادہ فائدہ ہوا ہوگا. ہم انشاءاللہ اگلا سبق شروع کر دیں گے کل. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا سر وہ سوال تو نہیں ہے وہ جو آپ نے بتایا تھا نا شکر کے لیے شکر کی اس میں نے میں بات کی تھی. جی 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 تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا ضرور کہ ضرور. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اپنے جسم پہ ہی تو ہمارے لیے یہ مائنر چیزیں بال ہی ہیں. تو آج کل تو بال بھی 40 روپے کا لیکن اللہ تعالیٰ نے فری دیے ہوئے ہیں صرف شکر کرنے کے لیے. جی 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 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں انفسی نشانیاں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اپنی بیان کیے ہیں نا, دلائل بیان کیے ہیں اپنے رب ہونے کے, ربوبیت کے جو دلائل بیان کیے ہیں اس میں ساری نشانیاں بیان کی ہیں. یعنی انسان کے اپنے اندر پوری ایک کائنات ہے, اس کو بھی بیان کیا, اور آفاقی جو ہے وہ دلائل بھی دی ہیں پھر کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور آسمان سے بارش کو برسایا. اس طرح جو ہے وہ مخلوق کے اندر اور انسانوں کے اپنے اندر بھی پورا ایک جہان بستا ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی طرف نشاندہی کی. سر وہ جو اسائنمنٹ تھی ہماری جی اس میں یہ مؤنث کا صیغہ دیا گیا تھا نا, ہاں مگر جی, اس کوئز میں مذکر سے جی کوئی تو مذکر سے ملتی جلتی تھی اس لیے کنفیوز ہو گئے. اچھا یہ میں بتائیں سوچ کہ رہی آپ تھی نے کہ کوئی سب نے آیت کوئز آئے کا گی. ٹائم مکمل ہو جی گیا نا ویسے تو جی کوئز سر جی ہم نے پہلے اچھا دن ہی دے دیا تھا. ایک منٹ پھر آپ اگر دیں جلدی سے, ہم اس کے سر سولوشن کو دیکھ لیتے ہیں. ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں سولوشن آپ میں کو سوچ بتا رہی دوں. تھی کہ وہ آیت آئے گی تو ہم اس میں سیکھیں گے کہ یہ مؤنث ہے مذکر. جی تو آیت اس سے سے تو یہ ورڈ سوال آیا تو دو دفعہ. اس وجہ سے ہاں ورڈ میں دیکھیے, ورڈ میں آپ آپشن دیکھیں گے کہ کیا مذکر کی کوئی آپشن ہے. اگر تو مذکر کی آپشن ہوتی تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ کون سی چوز کریں, لیکن ایسا نہیں ہے. جیسے کہ یہ آپ اس کی بات کر رہی ہیں, تکسبو آخری جو سوال تھا جی جی یہی اسی کی بات کرنی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ آپشنز کو باری باری دیکھیں کہ کیا اس میں واحد مذکر مخاطب کی بات ہو رہی ہے, وہ کماتا ہے اس ایک کو, اس میں وہ غائب آ گیا مذکر, لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا. اگر تم کماتے ہو ہوتا تو پھر یہ آپشن ہو سکتی. وہ کماتی ہے اس ایک کو, یہ ہو سکتی ہے آپشن بالکل. تم کماتے ہو اس ایک مؤنث کو, یہ یہاں پر ضمیر جو ہے اس کا ترجمہ غلط ہو گیا, لہٰذا یہ بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے نا. جی یہ آپشن شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ٹک کر دی ہو, لیکن ایک مؤنث کی بات نہیں ہو رہی, اس ایک مذکر کی بات ہو رہی. تو لہٰذا یہ آپشن بھی غلط ہے. تم سب کماتے ہو اس ایک کو, یہ غلط ہے کیونکہ تم سب کی بات نہیں ہو رہی, واحد کی بات ہو رہی. تو لہٰذا یہ تینوں آپشن رول آؤٹ اگر آپ کرتے جائیں تو آپ یہ تینوں رول آؤٹ ہو جائیں گی, اور صرف یہ بچے گی وہ کماتی ہے اس ایک کو. تکسبو اس کی ریویژن کے لیے بھی نہیں تھا کچھ اویلیبل, تو اس لیے وہ زیادہ دیکھیے کنفیوز ہو گیا ریویژن نا. کے لیے تو سر سلائڈس بہت آپ کے پاس تھی نا, سلائڈس اس سورس, میں سلائڈ سے باہر تو نہیں کوئی آپ کو چیز دی گئی. اچھا میں نے ویڈیو دیکھی, سلائیڈ سے نہیں دیکھی, اس لیے وہ رہ گیا میرا. جی آپ سلائڈس میں یعنی کہ دیکھیے مفعول والا کانسیپٹ تو وہی ہے, چونکہ ہم نے صحیح. ماضی میں اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا, اس لیے مضارع میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے. کوئی اور اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں فعل ماضی کے صحیح اوزان, فعل فعل فعلا, یہ بہت آسان تھا. فعل مضارع کے صحیح اوزان یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو سکتا تھا, جیسا کہ آج ایک اسٹوڈنٹ نے یفعل 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 کہا پہلے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں پیش آتی ہے یفعل یفعل اور یفعل, تو دس واز دی رائٹ آپشن. یہ تو ویسے ہی اس میں شروع میں پیش آ گئی ہے, یفعل یفعل اور یفعل, یہ نہیں ہو سکتی. اور یفعل تفعل نفعل یہ علامت مضارع, ہم تو بات کر رہے ہیں وزن کی. تو تین جو اذان ہے وہ یہ ہے, یفعل یفعل اور یفعل. اس کے بعد پھر چار سوال جو تھے اگلے, وہ آپ کے ایک ایک باب سے سوال تھا. اگر آپ کو باب سین کا مطلب یاد ہے, سمیع یسمع, اب آپ میچ کریں اس روٹ لیٹرز کو لے کر آئیں تو لبیسا یلبسو بنے گا, جو کہ یہ فورتھ آپشن. اسی طرح غلبہ جو ہے باب ضاد ہے, ضرب یضرب, تو غلبہ یغلب, یہ آپشن بنے گی صحیح. باب نون کیا مطلب کیا ہے, نصر ینصر, تو بلغ یبلغ, یہ آپشن بنے گی صحیح. اور باب فا کیا ہے, فتح یفتح, تو بعث یبعث, یہ پہلی آپشن صحیح تھی. اس کے بعد آ جائیں اگلے سوال, مفعول کی ضمیریں تھیں. تنظرنی, آپ کو میں نے کہا تھا جب بھی آخر میں ضمیر متصل آپ اس کو علیحدہ کر کے ترجمہ کریں پہلے. تنظرو, تم ایک مذکر دیکھتے ہو یا دیکھو گے.
اب यहाँ पर वो एक मुअन्नस भी हो सकती है, लेकिन वो तर्जुमे में कहीं पे नहीं आ रही, वो एक मुअन्नस आ रही है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर क्या है कि ज़मीर मुत्तसिल क्या है, नी मेरे लिए। आप सब देखते हैं मुझे, नहीं आप सब की बात नहीं हो रही, आप वाहिद की बात है, ये वो एक मुअन्नस, वो एक मुअन्नस देखती है हमें, इसमें हमें गलत है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। आप एक देखते हैं मुझे, ये ठीक, आप एक देखते हैं तंजुरू नी मुझे, और हम देखते हैं तो ऑफ कोर्स नहीं है। नरहमुहुन्ना, इसके अंदर आप देखिए हुन्ना को अलग कर दें, बाकी बचेगा नरहमु। नरहमु का आप दान करें, यरहमु यरहमानी यरहमुना, तो आप नरहमु आखिरी सीगा है, हम रहम करते हैं या करेंगे। हुन्ना मुअन्नस जमा की ज़मीर है उन सब पर। यज़कुरूना ना, इसमें आप ना को अलग कर दे, बाकी ये बचा यज़कुरूना, और यज़कुरूना का मतलब क्या होगा, वो सब जिक्र करते हैं, ना किसका, हमारा। ये फोर्थ ऑप्शन थी और इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई एतराज हो आपको इस पे? नो सर, सारे हो गए थे, बस उसी में वो बस सिर्फ तकसीबुहु में आप कंफ्यूज? जो ठीक, नया था ना, पर बस एक इसलिए। सवाल तो फिर चैलेंजिंग होता है सर ना, होना जी चाहिए। जी जी, क्या सवाल था? सर इस बार कितने स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए हैं? ये मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअली रिजल्ट इस मरतबा चेक नहीं किया, क्योंकि पिछली 2 मरतबा से क्विज मैं बना रहा हूं। शायद आपने डिफरेंस फील किया होगा क्विज में। सर मेरा इस बार गलत था, ये तज़कुरूना ना वाला। तस्कुरूना ना वाला गलत हो गया, यस्कुरूना ना वाला, ये वाला आपका गलत हो गया। जी जी याद चले करो चले जी सर, देखते हैं वो किसी ने फुल मार्क्स लिए कंफ्यूज कि हो नहीं, ये तो हमें बता सकती हैं एडमिन लाइबा या मैंने निम्रा, लिया बता है। सकती। माशाल्लाह, आपने सैरिश, आपने जी सैरिश, सर। आपने पहले ग्रामर पढ़ी हुई है, अरबिक ग्रामर? नो सर। अच्छा, पहली मरतबा पढ़ रही है, तर्जुमा भी? यस सर। माशाल्लाह, बहुत खूब, बड़े अच्छा आप पिक कर रही हैं। ठीक है जी, कोई ठीक। और सवाल तो नहीं किसी का, कोई कमेंट या कोई सवाल? ठीक नो है जी, सर। ठीक है जी।